جمال مصطفیٰ یا نظر باقی گلیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنا درس نمبر 88 پڑھنا شروع کریں گے، اور اس میں سب سے پہلے ہے ماقبل سے ربط۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں سن 6 ہجری کے واقعات کی ابتدا ہوئی اور غزوہ ذی قرد پیش آیا۔ اس غزوے کا سبب یہ تھا کہ عیینہ بن حصن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چراگاہ پر حملہ کر دیا اور سارے اونٹ لے کر بھاگ گیا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ ماجرا دیکھا تو مسلمانوں کو ندا دی۔ ان کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی پہنچی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کے لشکر کے ساتھ مقام ذی قرد تشریف لے گئے۔ دشمن کے حوصلے پست ہو گئے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ ان غزوات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی قیادت میں لشکر روانہ فرمائے، جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ سرایا کی مہم پے در پے روانہ فرمانے کی وجوہات۔ سرایا وہ جنگ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت نہ کی ہو، بلکہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی قیادت میں لشکر روانہ فرمائے ہوں۔ غزوہ خندق میں یہود اور تمام عرب قبائل نے مسلمانوں کے خلاف بغاوت کی، مگر اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار فرمایا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم غزوہ بنی قریظہ کی مہم پر تشریف لے جائیں اور ان کی بدعہدی کا منہ توڑ جواب دیں۔ بنی قریظہ کو ان کی بدعہدی کی بنا پر ایسی سخت سزا دی گئی کہ یہودیوں کا زعم ٹوٹ جائے کہ آئندہ وہ کبھی مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش نہ کر سکیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غزوے سے واپس لوٹے تو یہ فیصلہ فرمایا کہ یہودیوں کے علاوہ کفار و مشرکین کو بھی سبق سکھایا جائے، تاکہ مسلمانوں کا رعب بیٹھ جائے اور کوئی مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی قیادت میں سرایا کی مہم پے در پے روانہ فرمائیں۔ سریہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یا سریہ قرطا، یہ قبیلہ بنی بکر کی ایک شاخ ہے جو مدینہ منورہ سے 7 دن کے راستے پر ہے۔ لشکر کی روانگی 10 محرم سن 6 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں 30 مجاہدین کا ایک لشکر قرطا کی طرف روانہ فرمایا۔ مسلمان لشکر کو ہدایت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کو ہدایت فرمائی تھی کہ رات میں سفر کریں اور دن میں چھپ جایا کریں اور ان قبیلے والوں پر چاروں طرف سے اچانک حملہ کر دیں۔ دشمن پر حملہ اور کامیابی۔ لشکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق عمل کیا اور وہاں پہنچتے ہی مسلمان لشکر نے حملہ کیا۔ دشمن کے 10 آدمی مارے گئے اور باقی سب فرار ہو گئے۔ 150 اونٹ
اور 30,000 بکریاں مال غنیمت میں ہاتھ آئیں۔ یہ لشکر تقریباً 19 دن کے بعد مدینہ شریف واپس لوٹا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے اہل یمامہ کے سردار ثمامہ بن اثال کی گرفتاری۔ جب حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ شریف واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک شخص ملا۔ اس کو گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اسے پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کس کو گرفتار کر کے لائے ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ثمامہ ابن اثال ہے جو کہ اہل یمامہ کا سردار ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف و عنایت۔ دراصل ثمامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ کر دھوکے سے نعوذ باللہ ان کو شہید کرنا چاہتا تھا، اور اس طرح گرفتاری کی بنا پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ بھی گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مسجد کے ایک ستون سے باندھنے کا حکم فرمایا تاکہ وہ مسلمانوں کی عبادات، عادات اور اخلاق سے واقف ہو جائے کہ مسلمان وہ ہیں جن کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، ان کے عمل کو دیکھ کر آخرت کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے، ان کے انوارات و برکات سے کفر کے اندھیرے ایمان کی روشنی میں تبدیل ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کے پاس سے گزرے تو فرمایا، اے ثمامہ، میرے متعلق تمہارا کیا گمان ہے؟ ثمامہ نے کہا، میرا گمان آپ کے ساتھ اچھا ہے۔ ان تقتلوا ذا دمن، اگر آپ قتل کر دیں تو ایک خونی کا قتل کریں گے جو قتل کا مستحق ہے۔ وَإِن تُنْعِمُوا عَلَى شَاكِرٍ، اگر آپ احسان فرمائیں گے تو مجھے شاکر پائیں گے۔ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ، اور اگر آپ کو مال چاہیے، فَاقْبَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ، تو جتنا چاہیں آپ مجھ سے لے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی گفتگو سن کر خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن پھر اس کے پاس سے گزرے اور ثمامہ سے دریافت فرمایا، اے ثمامہ، میرے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ ثمامہ نے صرف ایک جملہ عرض کیا، ان تنعموا علی شاکرن، اگر آپ احسان فرمائیں گے تو مجھے شاکر پائیں گے۔ ثمامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لطف و کرم محسوس کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا یہ جواب سن کر خاموش ہو گئے۔ تیسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی سوال دریافت فرمایا۔ ثمامہ نے عرض کی، میرا گمان وہی ہے جو میں عرض کر چکا ہوں۔ ثمامہ نے اپنا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور عفو و درگزر پر چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مخاطب ہو کر فرمایا، ثمامہ کو کھول دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثمامہ سے فرمایا، اے ثمامہ، میں نے تجھے معاف کیا اور آزاد کیا۔ ثمامہ دل ہی دل میں کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر احسان کیا ہے اور میں احسان فراموش نہیں بن سکتا۔ ثمامہ جیسے ہی رہا ہوا مسجد کے قریب ایک باغ میں جا کر غسل کیا اور پھر مسجد میں آیا اور کلمہ پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ لمحے پہلے جب میں کفر کے اندھیرے میں تھا تو آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ مجھے دنیا میں مبغوض نہ تھا، لیکن آج آپ کے چہرے مبارک سے زیادہ کوئی چہرہ محبوب نہیں۔ کچھ لمحے پہلے مجھے آپ کا دین سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا، لیکن اب مجھے آپ کا دین سب سے زیادہ محبوب ہے۔
آج سے پہلے مجھے آپ کا شہر تمام شہروں سے زیادہ ناپسند تھا، لیکن آج آپ کا شہر مجھے سب سے زیادہ پیارا اور محبوب ہے۔ اس کے بعد حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں عمرے کی نیت سے مکہ جا رہا تھا، لیکن اب جو آپ کا حکم ہوگا وہی کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عمرے کی اجازت مرحمت فرمائی اور یہ بشارت بھی دی کہ تم صحیح سلامت رہو گے اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے تلبیہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخلہ۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ شریف پہنچے تو انہوں نے تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک پڑھنا شروع کیا۔ قریش کے ہاتھوں گرفتاری۔ کفار مکہ نے جب حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تلبیہ پڑھتے سنا تو انہیں قید کر لیا اور ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے کہ تم بے دین ہو گئے ہو۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں بے دین ہرگز نہیں ہوا، بلکہ میں تو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو گیا ہوں، میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، کفر و شرک تو کوئی دین ہی نہیں۔ خدا کی قسم میں اب تمہارے دین کی طرف کبھی رجوع نہ کروں گا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے یمامہ سے اناج روکنے کی دھمکی۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ یمامہ کے سردار تھے اور قریش مکہ کے پاس اناج یمامہ سے ہی آیا کرتا تھا۔ جب حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش مکہ نے گرفتار کر لیا تو حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اب تم خوب سمجھ لو کہ یمامہ سے جو اناج تمہارے پاس آتا ہے اب اس میں سے ایک دانہ بھی تم کو نہ ملے گا، یہاں تک کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں۔ اناج کی بندش اور قریش مکہ کی مجبوری۔ نیکسٹ ہیڈنگ۔ اس وقت وہاں موجود لوگ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن انہیں روک لیا گیا اور کہنے لگے کہ اگر ہم نے ان کو قتل کر دیا تو ہمیشہ کے لیے اناج کے محتاج ہو جائیں گے۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش مکہ نے چھوڑ دیا۔ جب وہ یمامہ پہنچے تو مکہ اناج بھیجنا بند کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ بھوکے مرنے لگے، گندگی اور آلائش کھانے پر مجبور ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد۔ آخر مجبور ہو کر قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کی اور خط لکھ بھیجا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، آپ صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، ہمارے بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اناج بھیجنا بند کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمائیں کہ وہ یہ پابندی ہٹا دیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلہ رحمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام ملتے ہی حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خط بھیجا کہ اہل مکہ سے یہ اناج روکنے کی پابندی ہٹا دیں۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً حکم کی تعمیل فرمائی، سمینا و اطعنا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے اسلام لانے کے بعد حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کم خوراکی۔ اسلام لانے سے پہلے جب حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں جو کچھ کھانے کا تھا سب ثمامہ کے لیے بھجوا دیا اور حکم فرمایا کہ صبح شام ایک اونٹنی کا دودھ بھی ان کو پہنچایا کریں، مگر اتنا سارا کھانا اور دودھ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کافی نہ ہوتا تھا۔ پھر جب ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول فرمایا اور پھر ان کے سامنے جب کھانا پیش کیا گیا تو انہوں نے خلاف عادت بہت تھوڑا سا کھانا کھایا، جس پر تمام صحابہ رضی اللہ عنہم بہت حیران ہوئے۔ کافر اور مومن کی خوراک۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معاملہ دیکھا
تو صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے جبکہ مسلمان 1 آنت میں کھاتا ہے، یعنی کافر 7 پیٹ کے برابر کھانا کھاتا ہے۔ فضائل حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ۔ نیکسٹ ہیڈنگ، حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار جید صحابہ رضی اللہ عنہم میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اہل یمامہ جب مرتد ہو گئے، یعنی دین اسلام کو چھوڑ دیا اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مسلمہ کذاب کے ساتھ ہو گئے، تو حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو مسلمہ کذاب کی اتباع سے روکا، قرآن کی آیات پڑھ کر سنائیں اور فرمایا اے لوگو، تم اس ظلمت کے اندھیرے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس میں کہیں نور کا نام و نشان نہیں۔ یہ شقاوت اور بدبختی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس ظلمت کو قبول کر لیا ہے، اور ان لوگوں کے حق میں آزمائش ہے جنہوں نے اس کو اختیار نہیں کیا۔ اے قبیلے والو، اس نصیحت کو خوب سمجھ لو۔ ان کے وعظ اور نصیحت سے 3000 لوگ مسلمہ کذاب کا ساتھ چھوڑ کر اسلام میں دوبارہ داخل ہو گئے۔ بالآخر حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں کو لے کر جو مسلمان ہو گئے تھے یمامہ کو چھوڑ کر نکل گئے اور ہجرت کر لی، اور فرمانے لگے کہ میں یہاں ہرگز نہیں رہ سکتا کیونکہ یہاں فتنہ پھیل چکا ہے۔ آج بس یہیں تک پڑھیں گے، اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ کل اپنے درس میں مکمل کریں گے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ یا اللہ، ہماری اس ادنا سی کوشش کو قبول و منظور فرما لیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور وسیلہ جمیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے بلند درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں، اور ان پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدھر دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دیکھی،